السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، وبعد۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر اس دعا کو پڑھیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بڑی خوبصورت دعا، اس میں ہم اللہ سے تین چیزوں کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ میرے سینے کو کھول دے، اے اللہ اس علم کے لیے، اس نور ہدایت کے لیے میرے سینے کو کھول دے، اور اے اللہ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے معاملے کو آسان کر دے۔ اگر اس سیکھنے سکھانے کے پروسیس میں کوئی مشکل آڑے آ رہی ہے، اللہ تو خود ہی اس کو دور کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ یفقہوا قولی، کہ یہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو اس خوبصورت دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں لیسن 5A، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول ہے، نماز کے ذریعے ہم قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں۔ تو آج ماشاءاللہ کس خوبصورت چیز کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں، جس سے ہمارے ممالک میں الحمدللہ ہماری مساجد، ہمارے محلے 5 مرتبہ گونج اٹھتے ہیں، اور وہ اذان کی آواز ہے۔ اذان کو انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے۔ گرامر کے اندر آج ہم حروف کو شروع کریں گے، لام، مین، عن سیکھیں گے انشاءاللہ۔ نکات تعلیم یا شوق میں چند چیزیں سیکھیں گے، اور اس سبق میں کل 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں 4084 مرتبہ ریپیٹ ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ سبق نمبر 5 کے مکمل ہونے تک آپ کے نئے الفاظ کی تعداد 57 ہو جائے گی، جو قرآن مجید میں 19,000 سے زیادہ مرتبہ ریپیٹ ہوتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آذان کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ اکبر لفظ اللہ کے بارے میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، اللہ کا صفاتی نام، اللہ کا ذاتی نام، اور باقی سب اللہ کے صفاتی نام۔ الرحمن الرحیم، یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہے۔ اکبر سب سے بڑا، اکبر سب سے بڑا۔ کبیر کا مطلب بڑا، اور اکبر زیادہ بڑا۔ کثیر کا مطلب زیادہ، اور اکثر بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، تو ایسے الفاظ دیکھیں جن کے شروع میں آپ کو ایسے حمزہ دکھائی دیتا ہے، 4 حروف پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان میں یہ اس کو اسم تفضیل کہتے ہیں، مطلب سپرلیٹو فارم ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چل کر آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل پڑھیں گے ہمارے آنے والے لیولز میں۔ تو ابھی یہی ہے کہ یاد رکھیے ان کے معنی میں زیادہ کا معنی ہوتا ہے، سب سے بڑا، زیادہ بڑا۔ اللہ اکبر۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، اکبر من، اللہ اکبر من، اللہ بڑا ہے کس سے؟ تو جواب یہ آتا ہے، اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خالق ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے۔ انبیاء رسول ہیں، فرشتے ہیں، جن ہیں، انسان ہیں، کوئی بھی مخلوق ہے، وہ سب اصل میں اس کی مخلوق ہے، اس کی پیدا کرتا ہے۔ وہ خالق ہے، وہ خالق ہے۔ قوت میں، عزت میں، شان و شوکت میں، ہر اچھی صفت میں اللہ سب سے بڑا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ اللہ کے بارے میں جتنا علم حاصل کریں گے، اتنا دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی، اور آپ کہیں گے الحمدللہ، اے اللہ آپ اتنے بڑے، اتنے عظیم ہیں، تمام تعریفیں اور شکر در حقیقت آپ کے لیے ہی تو ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو یاد ہوگا نا، میں نے پہلے اس طرف اشارہ کیا، نفلی عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے دین کا علم حاصل کرنا، اور دین کے علم میں سب سے افضل علم ہے عقیدے کا علم، جس سے آپ کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، ایمانیات۔ اس کے بعد ہے احکام و مسائل ہیں، سیرت نبوی ہے، پھر دیگر علوم و فنون ہے۔ سب سے افضل علم جسے کہتے ہیں نا، وہ ہے وہ علم جس سے آپ کو اللہ کی پہچان حاصل ہو، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ ان تعرف ربک، یہ کہ آپ اپنے رب کو پہچانیں، یہ سب سے افضل علم ہے۔ تو آذان در حقیقت ہمیں اللہ کی پہچان کرواتی ہے کہ ہمارا رب سب سے بڑا ہے۔ ہم بڑے نادان ہیں، خطا کار ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ انسان تو نکلا ہی نسیان سے ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ آذان ہمیں دن میں 5 مرتبہ یاد کرواتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یاد رکھیے گا، اب اگر فجر کی آذان سن کر میں سوتا رہوں تو مطلب کیا میں نے اللہ کو بڑا مانا؟ میں نے اپنے نفس کی بات مانی، اللہ کی مانی نہیں۔ تب مزہ ہے کہ میں آذان کو سن کر کھڑا ہو جاؤں کہ اللہ بڑا ہے،
اس کی بات بڑی ہے، اس کی پکار بڑی ہے، میرا نفس تو کچھ بھی نہیں، میری خواہشات تو کچھ بھی نہیں، وہ ہے اکبر، وہ ہے سب سے بڑا. تو دعا کریں کہ اے اللہ اخلاص کے ساتھ کہ اللہ مجھے واقعتاً تجھے بڑا ماننے کی توفیق عطا کر دے. اے اللہ میں تجھے ہی اکبر مانوں حقیقی معنوں میں، اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے بھی. زبان سے تو ہم سب مانتے ہیں، عمل کے ذریعے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسری چیزوں کو ترجیح دے دیتے ہیں، فوقیت دے دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں. آپ اردو میں کہتے ہیں نا شہادت، شہید، یا آپ کہتے ہیں اینی شاہد، وہ اصل میں اسی سے نکلا ہے. میں گواہی دیتا ہوں. عربی زبان میں یہ فعل مضارع کہلاتا ہے. آگے چل کر انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 9 سے ہمارا فعل شروع ہو جائے گا. بڑے ڈیٹیل سے ہم فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر وغیرہ کے بارے میں پڑھیں گے. ابھی یہ یاد رکھیے گا کہ یہ فعل مضارع ہے، مطلب پریزنٹ ٹینس ہے. میں گواہی دیتا ہوں اور شروع میں حمزہ آ رہا ہے تو یہ مطلب میں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، افعل میں کرتا ہوں، اعبد میں عبادت کرتا ہوں. پہلے آپ پڑھ کر آئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، ان کے، ان کا مطلب کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود. لا کا مطلب نہیں، الہ معبود. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود. اچھا یہ 4 طرح کے الفاظ ہیں. لا ہے، اس کا مطلب ہے نہیں. میم اور الف ما، عربی زبان میں یہ 3 معنی کے لیے یوز ہوتا ہے. اردو میں نہیں، کیا، جو. نہیں، کیا مطلب استفہامیہ، کوسچن کرنے کے لیے. مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے. جو مطلب وچ کے معنی میں، جو. اور اس کی بھی آگے چل کر سورۃ الکافرون میں یہی والا ما یوز ہوا ہے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. لم کا مطلب نہیں لیکن فعل ماضی میں نہیں، ڈیڈ ناٹ. لئی کا مطلب مستقبل میں نہیں، یعنی ول ناٹ. ٹھیک ہے، تو یہ آگے چل کر انشاءاللہ ان کی مثالیں بھی آئیں گی. ابھی آپ ان کے معانی کو، میننگز کو ذہن میں بٹھا لیجئے تاکہ آگے چل کر جب ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو سمجھنے کے اندر آسانی رہے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود. لفظ الہ یہ واحد ہے اور اس کی جمع آتی ہے آلیہ. الہ، آلیہ. الا اللہ سوائے اللہ کے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اب یاد رکھیے گا الہ کے 3 معنی ہیں. معبود کیا مطلب؟ جس کی پوجا پرستش کی جائے، عبادت کی جائے. نمبر 2 جو ضرورتوں کو پورا کرے. نمبر 3 جس کا حکم مانا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے. اگر ہم ان تینوں چیزوں میں پورے اترتے ہیں تو یاد رکھیے ہم نے اللہ کو الہ مانا، معبود مانا. ہمارا یہ عقیدہ ہو، یہ ماننا ہو کہ اللہ ہی اکیلا ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے اور وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی. اور نمبر 3 اسی کا حکم مانا جائے گا، اسی کی بات مانی جائے گی، اسی کو فالو، اسی کی اطاعت کی جائے گی. جیسا اس نے بتایا اس کو فالو کیا جائے گا، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے گی. تو یاد رکھیے گا ان تینوں کے اندر جب ہم پورا اتریں گے تو یہ ہے الہ ماننا، یہ ہے اللہ کو الہ ماننا. میں شہادت دیتا ہوں، کیا مطلب یہ کہ میری باتیں، میرا عمل، گھر میں، باہر، آفس میں، بازار میں، یہ بتا رہے کہ میں اس اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اسی اللہ کو میں خالق، مالک، رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں. اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں اور اسی اللہ پر میں بھروسہ کرتا ہوں. زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلتا ہوں، نہ کہ اپنی مرضی پر اور اپنی خواہشات پر. سمجھ آ گئی نا؟ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم کو لوگوں پر اسلام کی شہادت دینا ہے، مطلب دعوت دینا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام ہے کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. یہ بہت اہم کام ہے. تو اذان ہمیں یہی تو یاد کرواتی ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کی عبادت کی طرف لوٹنا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں.
لیکن اگر اتنی بار دن میں یاد کروانے کے باوجود بھی میں ندامت کے اندر رہوں، غفلت کے اندر رہوں، تو یہ میری بہت بڑی کوتاہی ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس گواہی کا کیا مطلب ہے؟ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان کے، جیسے پیچھے آپ نے پڑھا نا ان، اس کا مطلب بھی تھا کہ، جسے آپ انگلش میں دیٹ کہتے ہیں، دیٹ کے معنی میں، تو بالکل اسی طرح ان اور ان یہ کی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ۔ اچھا، یہاں پر کچھ الفاظ ہیں، ان کے میننگ سمجھ لیجئے۔ تو یہ قرآن مجید میں ہزاروں مرتبہ یوز ہوتے ہیں، آپ کو ان کے معنی سمجھنے میں بڑی آسانی رہے گی۔ ان جو ہوتے ہیں نا، ان، نون پر سکون ہے، ان، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر۔ مثال کے ساتھ یاد کریں گے تو کبھی معنی نہیں بھولے گا، اور معنی آپس میں ایک دوسرے کو مکس اپ بھی نہیں ہوں گے۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ اگر۔ مثال، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ ان کا مطلب ہے بے شک، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ، بلا شبہ، بے شک۔ مثال، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، ہمارے پاس 4 الفاظ ہیں ایک ہی طرح کے، حمزہ ہے اور نون ہے۔ ان تو مطلب ہے کہ، مثال، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ ان تو مطلب ہے کہ، مثال، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ان تو مطلب ہے اگر، مثال، انشاء اللہ۔ ان تو مطلب ہے بے شک، مثال، ان اللہ مع الصابرین۔ تو یہ 4 الفاظ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ استعمال ہو رہے ہیں؟ 3155 مرتبہ یہ 4 الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہو رہے ہیں۔ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لفظ محمد جو ہے نا، اس کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اور اللہ اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ، رسول یہ لفظ واحد ہے اور اس کی جمع ہے رسول، رسول، رسول۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میری باتیں، میرا عمل، گھر میں، آفس میں، راستوں میں، بازار میں، میری دکان پہ، میری کاروبار کی جگہ پر، ہر جگہ پر میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی جان، اپنے مال، اپنے اہل و عیال، سب سے زیادہ محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چوں چرا مانتا ہوں، قرآن اور آپ کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی مانتا ہوں میں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی اطاعت کے لیے مجھے دوسری کوئی دلیل ضرورت نہیں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی میری پسند ہے۔ تو یہ ہے جی اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی، آؤ طرف، حی آؤ، حی علی، آؤ طرف، الصلاۃ، نماز کی، صلاۃ یہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے صلوات، آؤ طرف نماز کی۔ حی علی، اعلیٰ کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے نا پر، لیکن یہاں پر ہم صحیح ترجمہ کیا کریں گے؟ نماز پر تو نہیں آتے، یا فلاح کامیابی پر تو نہیں آتے، مطلب کامیابی کی طرف، نماز کی طرف آؤ۔ فلاح کامیابی، آپ اردو میں کہتے ہیں نا فلاح آخرت، فلاح دارین، ہیں جی، دونوں گھروں کی کامیابی، یعنی دار الدنیا اور دار الآخرہ، دارین، دو گھر، فلاح دارین۔ سبق کیا ہے اس ذکر میں میرے اور آپ کے لیے؟ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھ لو، جہاں ہو وہیں پر نماز پڑھ لو۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کی طرف آؤ، مطلب باجماعت نماز کی طرف آؤ، نماز کو قائم کرنے کی طرف آؤ۔
اللہ اکبر. جب تم یہ کرو گے تو تمہیں فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی، دنیا کی کامیابی بھی ملے گی. تو دیکھیے نا، پہلے نماز کی طرف بلایا گیا اور پھر کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف. تو پتہ چلا حقیقی کامیابی کس میں ہے؟ حقیقی کامیابی اصل میں نماز میں ہے. دل و دماغ کو فائدے حاصل ہوتے ہیں. نماز کامل ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا. نماز میں قرآن پر غور کرو گے تو ہدایت میں، ایمان میں، عقل و حکمت میں اضافہ ہوگا. آخرت پر غور کرنے سے دل و دماغ کو دنیاوی فکروں سے آزادی ملے گی. جسمانی فائدے بھی ہیں. کیا مطلب؟ وضو کے ذریعے صفائی، نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا جھکنا، سجدہ کرنا وغیرہ، وقت کی پابندی کی عادت بنے گی. مطلب صحیح وقت پہ سونا، جاگنا، نمازوں کے حساب کے مطابق اپنے کام کا، اپنے دیگر چیز کو، ٹائم کو مرتب کرنا. دیکھیں نا، بعض لوگ ہوتے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں مجھے یہ کام ہے، میں آپ سے کم ملوں، تو وہ کہتے ہیں عصر کی نماز کے بعد. اچھا، اس کام کے لیے آپ کب آئیں گے؟ مغرب کی نماز سے پہلے. تو نمازوں کے مطابق مطلب اس کے اندر نماز کا اہتمام بھی ہے. مطلب عصر کے بعد، تو اس کا مطلب ہے عصر آپ بھی پڑھیے، میں بھی پڑھوں، عصر کے بعد ملتے ہیں. مغرب سے پہلے، مطلب مغرب سے پہلے مل کر ہم مغرب پڑھیں گے. تو اس طرح سے ایک دوسرے کی خیر کے کاموں میں مدد کیا کریں. اس کے کئی ایک فائدے ہیں. دوسرے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، پڑوسیوں سے ملاقات ہوتی ہے. وقت ضرورت ہم ان کی مدد کر بھی سکتے ہیں، ان سے مدد لے بھی سکتے ہیں. تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، معاشرہ بنتا ہے، اور سب سے اہم کہ آخرت کی فلاح اس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. اب کوئی بیوقوف انسان ہوگا نا جو یہ سمجھے سکا کہ شاید نماز وقت پر پڑھنے سے میرا کاروبار، میری دکان، میری جاب، میری روٹین وہ سب خراب ہو جائے گی. حالانکہ اس میں تو کامیابی ہے. نعوذ باللہ، اس کے ذریعے آپ کی کامیابی دنیا اور آخرت کی خراب کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو اصل میں سنورے گی، مزید بہتر ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. آخر پر پھر وہی کلمات جن کا آپ نے شروع میں اظہار کیا. تو مطلب یہ کہ جیسا کہ بعض جو اذان کی شرح کرنے والے علماء کرام ہیں، فقہاء ہیں، اور ان کے قول کے مطابق یہاں پر بھی ایڈ کیا گیا، مطلب تمہیں نماز کی طرف، کامیابی کی طرف بلایا گیا، آؤ گے یا نہیں آؤ گے، فائدہ تمہارا اپنا ہے. نعوذ باللہ، اس سے اللہ کی بادشاہت میں، اس کی وحدانیت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. آنے سے تمہارا اپنا ہی فائدہ ہوگا. تو پھر اس لیے آخر پر دوبارہ تکرار آ گئی کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اور یہ وہی کلمہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. کتنا پیارا کلمہ ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے. دنیا میں جو اس کلمے کی تڑپ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں ٹھہراتے، پوری زندگی اللہ کی توحید پر، ایک عبادت پر کاربند رہتے ہیں، اور ان کی تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں مرتے دم کلمہ نصیب کرے، تو ان کا رب ضرور انہیں کلمہ نصیب کرتا ہے. اللہ اکبر. اب جب ہم اذان سنیں تو اذان کا مکمل جواب بھی دیں، اذان کا مکمل جواب دیا کریں. اللہ اکبر سن کر اور پوری اذان کو سن کر وہی الفاظ دہرانے ہیں، اور بیچ میں جو آتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اس کی بجائے آپ نے کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے. ہر پکار کے بدلے میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے. اور پھر اذان کو مکمل سن لینے کے بعد آپ نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، یہ دعا پڑھنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مؤذن کو سن کر ویسے ہی کہا جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجا، اور پھر
میری شفاعت کا سوال کیا تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، جو کہ قیامت کے دن کے لیے ہے۔ تو ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت کریں؟ لیکن اس کے لیے ہمیں کرنا کیا پڑے گا؟ ہمیں یہی اعمال کرنے پڑیں گے۔ صرف اذان کا جواب زبان سے تو نہیں دینا۔ جب ایک بندہ جواب دے گا تو اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، نماز بھی قائم کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے، وما توفیقنا الا باللہ۔ جی تو چلتے ہیں 5B کی طرف۔ 5B کے اندر انشاءاللہ ہم آج گرامر کے اندر کچھ نیا شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور کیا شروع کرنے جا رہے ہیں؟ جی ہم لفظ کی قسمیں اور حروف جر۔ لفظ کی قسمیں کون سی؟ مطلب لام، من، عن وغیرہ مختلف حروف پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ آپ کو شروع میں بتایا گیا تھا نا، کوئی بھی لفظ ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، یا تو وہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف۔ ایسے ہی ہے جی، یہ والی سلائیڈ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگی، اسم فعل حرف والی۔ اسم مطلب کسی جگہ کا، بندے کا نام۔ حرف جو اسم اور فعل کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے، اور فعل جس میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلتا ہے، ایکشن، ورب۔ ٹھیک ہے جی، تو حروف کے اندر لام ہے، من ہے، عن وغیرہ، یہ انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج۔ شروع کے 4 لیسنز میں ہم نے اسم کے بارے میں کافی چیزیں پڑھی، پروناؤنس کے بارے میں پڑھی۔ کیا کیا پڑھا ہم نے؟ سب سے پہلے پروناؤنس کو شروع کیا، ضمائر، ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن پڑھا۔ پھر اس کے بعد ان کی بنیاد پر کچھ ہم نے جملوں کو یاد کیا، جملوں کو پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ضمائر متصلہ جو ضمائر اٹیچ فارم کے اندر آتی ہیں وہ پڑھی، ہو، ہم، کا، جی، کم، نا۔ دوبارہ، ہو، ہم، کا، جی، کم، نا، ملا کر کیسے؟ ربہ، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا۔ مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ سیکھا، ہوا مسلم تو ہی مسلمہ، ہوا مؤمن تو ہی مؤمنہ، ہوا صالح تو ہی صالحہ۔ پھر ہم نے اٹیچ فارم میں جو مؤنث تھی اس کے بارے میں پڑھا، جیسے ربہ تو ربہا، دینہ تو دینہا، کتابہ تو کتابہا، رسولہ تو رسولہا، اسمہ تو اسمہا۔ ہا ضمیر یعنی مؤنث کے لیے، جیسے ہم نے کہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تو ہو اور ہا میں یہ فرق ہے کہ ہو کو ہم یوز کرتے ہیں مذکر کے لیے اور ہا کو ہم یوز کرتے ہیں مؤنث کے لیے۔ تو آج کا جو نیا لیسن ہے اس کے اندر ہم حرف کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ حروف کے اندر ہم 3 پڑھیں گے جی، کون کون سے؟ لام، من، عن۔ ہر ایک کی مثال کو یاد کرنے آپ نے، کیونکہ جتنا مثالیں یاد کریں گے نا اتنا آپ کو وہ لفظ یاد رہے گا۔ تو اگر ہم لام کی طرف آئیں اور پھر ان تینوں کو، لام، من، عن، ان تینوں کو جو ضمائر ہم نے پڑھی تھی اٹیچ فارم کے اندر جوڑ کر جو آتی ہیں، ہو، ہم، تو ان حروف کے ساتھ جوڑ کر ہم نے سیکھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جوڑ کر کیسے آتی ہیں۔ اور قرآن مجید میں یہ ہزاروں مرتبہ یہ حروف کے ساتھ پروناؤنس جوڑ کر یوز ہوتے ہیں۔ آج کے لیسن میں بھی اور اس سے آنے والے 2 لیسنز کے اندر بھی آپ تقریباً 10,000 کے قریب قرآن مجید کے ایسے الفاظ پڑھیں گے جو کہ ان ضمائر کے ساتھ مختلف حروف جوڑ کر یوز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں لام، لی۔ مثال، الحمدللہ، معنی لیے، فار، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کے لیے، للہ، فار اللہ۔ ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں، لہو، اچھا یہ لام پر زیر بھی ہو سکتی ہے جیسے للہ، اور لام پر زبر بھی ہو سکتی ہے جیسے لہو، مطلب بالکل سیم ہے۔ فار، کے لیے، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا۔ دوبارہ، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا۔ ٹھیک ہے جی، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ لام کا مطلب کے لیے، مثال الحمدللہ، ضمائر کے ساتھ ملا کر پریکٹس، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے،
لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، اور چونکہ آپ مونس پڑھ چکے ہیں تو لہا اس عورت کے لیے. چلیں وداؤٹ ٹرانسلیشن، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا. اگلا حرف ہے ہمارے پاس من. من کا مطلب کیا ہے؟ سے. مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من اور مطلب بھی ہے، لیکن جو اس کا زیادہ مطلب ہے قرآن مجید میں وہ ہے سے. من کا مطلب سے. چلیں اب ذرا ضمائر پروناؤنس کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. منہو، منہم، منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سب سے، منہا اس عورت سے. دوبارہ منہو، منہم، من کا، منی، منکم، منا، منہا. کلیئر ہے نا انشاءاللہ؟ اگلا لفظ کیا ہے ہمارے پاس؟ عن. عن کا مطلب کیا ہے؟ سے. مثال رضی اللہ عنہ. اچھا اس کورس کی خاص بات ہے کہ جتنی بھی مثالیں ہیں نا ماشاءاللہ وہ پہلے سے آپ کو یاد ہے، آپ نے اب سمجھنا ہے. رضی اللہ عنہ اللہ راضی ہو ان سے. اچھا عن کا ایک اور مطلب بھی آتا ہے اباؤٹ کے معنی میں، بارے میں، جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اباؤٹ. ٹھیک ہے، تو اس کی بھی کچھ مثالیں آگے چل کر آئیں گی انشاءاللہ، لیکن جو اکثر مطلب ہے وہ سے ہے. تو چلیں عنہو اس سے، عنہم ان سب سے، عنکا آپ سے، عنی مجھ سے، عنکم آپ سب سے، عنا ہم سب سے، عنہا اس عورت سے. ٹھیک ہے، دوبارہ عنہو، عنہم، عنکا، عنی، عنکم، عنا، عنہا. اللہ اکبر. سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تو یہ ہیں جی وہ ٹکڑے. تو تین آپ نے حروف پڑھے کون کون سے؟ لام، من، عن. پھر مختلف ضمائر پروناؤنس کے ساتھ مل کر ان کی پریکٹس کی تو یہ دیکھیں 4992 مرتبہ قرآن مجید کے اندر یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، یہ ضمائر کے ساتھ مل کر یہ حروف. تو یہ کتنے اہم ترین حروف ہیں. اگر ہمیں ان کے میننگز کی اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے تو مطلب قرآن مجید کی ہر لائن کا ہی کوئی نہ کوئی حرف ہم سیکھنے والے ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا کرے. تو آج کا نقطہ تعلیم وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک چیز میں اضافے کی دعا کا اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ اس چیز میں اضافے کی دعا کیجئے. وقل اور کہہ دیجئے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے. تو اب ماشاءاللہ آج آپ کا یہ 5واں لیسن تھا انڈرسٹینڈ قرآن کا. قرآن مجید کو اگر آپ نے سمجھنے کا، انڈرسٹینڈ کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر شوق محبت کے ساتھ اللہ سے صبح شام یہ دعا بھی کیجئے کہ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم کے اندر اضافہ فرما. اللہ رب العزت ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. ہم نے آج سبق نمبر 5 میں الحمدللہ 57 الفاظ تک نئے الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن مجید میں 19,471 بار ریپیٹ ہوتے ہیں. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.